बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। वो कहते हैं कि जी ख़बर को जितना भी दबाया जाए छुपाया जाए लेकिन ख़बर जो है वो निकल जाती है, और आज के इस दौर में ख़बर को छुपाया नहीं जा सकता। आप ख़ास उस पर कितनी पाबंदियाँ लगा दें, सेंसरशिप आयद कर दें, कवानीन बना लें, सज़ाएँ दे दें, जेलों में डाल दें, कुछ भी हो जाए, लेकिन ख़बरों को छुपाया नहीं जा सकता, हक़ाइक़ छुपाए नहीं जा सकते। सच और हकीकत जो है वो कहीं ना कहीं से मंज़र आम पे आ ही जाती है। यही सिचुएशन इस वक्त भारत में है, इंडिया में है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ के आवाम के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं और उनके साथ हम मुकम्मल तौर पे खड़े हैं, उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, और इनफरादी तौर पे भी और रियासती और हुकूमती सतह पे भी, क्योंकि भारत के अवाम भी हमारी तरह के ही इंसान हैं। और हम कभी एक हुआ करते थे, उसके बाद तक़सीम हो गई, अलग अलग मुल्क हो गए, जैसे भाइयों में तक़सीम होती है। पाकिस्तान ने इस तक़सीम को हमेशा तस्लीम किया, लेकिन वहाँ पे जो हुक्मरान आए और वहाँ की जो क्या कहना चाहिए फ़ौज और वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट इंडिया की, उसने ये कभी भी तस्लीम नहीं किया। और ख़ास तौर पे एक हिंदुओं का एक ख़ास टोला था शिद्दत पसंदों का, उन्होंने इसको कभी भी तस्लीम नहीं किया। और न सिर्फ ये कि इस तक़सीम को तस्लीम नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान को मुसलसल हर वक्त कोशिश की कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, और तोड़ा भी गया। बांग्लादेश बनाया गया, लेकिन बांग्लादेश भी अलग बन के एक मुस्लिम मुल्क ही बना। तो एक खैर इस वक्त सूरत हाल भारत जो है, जो मुसलसल मोदी सरकार नफ़रत के बीज बोझती रही, नफ़रत बेचती रही, और नफ़रत के सहारे पे अपना जो मकबूलियत का सारी इमारत है और अपना सियासी वोट बैंक है, वो नफ़रत की बुनियाद पे उसने दहशतगर्दी और नफ़रत, इंसानों का कत्ल, इस पे उन्होंने अपनी ये कायम की थी। अब वहाँ पे मुसीबत आई हुई है, ख़बरों को बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है। और मैं आपको 2-3 रिपोर्ट्स, हमारी नहीं है, गैर मुल्की ज़राए अबलाग रिपोर्ट कर रहे हैं, और मगरबी ममालिक की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है, मगरबी ममालिक की ये रिपोर्ट है। 2 रिपोर्ट से मैं आपसे शेयर करूंगा जो कि दिल हिला देने वाली हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वहाँ पे तबाही, इस वक्त तबाही की नौइयत ताज़ा तरीन क्या है। तकरीबन 3 हफ़्ते हो गए हैं जी, 3-4 हफ़्ते हो गए हैं, सूरत हाल बिल्कुल काबू में नहीं है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग मर रहे हैं और बेयारो मददगार हैं। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, हस्पताल नाम की उधर कोई चीज़ नहीं है, हेल्थ का जो शोबा है वो बर्बाद हो चुका है। किसी किस्म की वहाँ पे हुकूमत नहीं नज़र आ रही। वहाँ पे अनारकी है, तवाफ़ुल मौलूकी है, और तवाफ़ुल मौलूकी के साथ साथ वहाँ पे वो बेहिसी, और बेहिसी के साथ साथ वहाँ पे वो जो मटीरियलिज़म इन्होंने कहा था कि हर चीज़ दौलत और नफ्सा नफ्सी का आलम है, वाक़तन नफ्सा नफ्सी का आलम है। जैसे सूर फूंका जाता है ना, जो एक तस्वीर पेश की गई है हमारे कि जब सूर फूंका जाएगा, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो है वो सूर फूंकेंगे, तो वो सूर जो क़यामत की आवाज़, क़यामत की सदा कह लें, तो उस वक्त जो सिचुएशन पूरी दुनिया में होगी कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो घरों में हैं वो बाहर जा रहे होंगे, बाहर है वो किसी पनाहगाह की तलाश में होंगे, और कब्रें उबलेंगी। तो ये सिचुएशन इस वक्त वहाँ पे है, और कोई लोग मर रहे होंगे, किसी को परवाह नहीं होगी जो मर रहा है। इस वक्त भी भारत में जनाब 4 लाख डेली केसेस हो गए हैं, 4 लाख डेली आ रहे हैं कोरोना के पॉजिटिव केसेस, और 4 लाख के साथ साथ जो शरह अमवात है वो भी मुसलसल बढ़ रही है। और 4 लाख ये वो हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो टेस्ट होने के बाद जो सामने आते हैं वो हैं, और जो टेस्ट नहीं हो रहे और जो क्योंकि 1.25 अरब की आबादी है, और वो जो अपने घरों में गाँव में पड़े हैं और बग़ैर तशख़ीस के मर रहे हैं, वो इसके अलावा है। ये सरकारी अदाद शुमार हैं कि 4 लाख पॉजिटिव केस आ रहे हैं, और अब तक तकरीबन नहीं बल्कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस मर्ज़ में 28 करोड़ जो हैं, 29 करोड़ लोग जो हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
और 28 अप्रैल को भारत में 17,68,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। और कुल 28 करोड़ 44 लाख जो टेस्ट हुए थे, और उनमें से जो आ रहे हैं पॉजिटिव केसेस वो लाखों की तादाद में आ रहे हैं, और 4 लाख यौमिया जो हैं वो आ रहे हैं। 14 मई को अब क्या किया जा रहा है, पहले तो हर चीज़ की इजाज़त दे दी गई मोदी सरकार ने, अब वहाँ पे पाबंदियाँ लगाने की सोची जा रही है, लेकिन अब पाबंदियाँ वहाँ पे बेसूद हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग अब रियासत नाम की, हुकूमत नाम की, हुकूमती इंतज़ामी ढांचे नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में भारत जो है वो टॉप पे है इस तबाही में, क्योंकि भारत में इस वक्त सबसे ज़्यादा तबाही हो रही है। और अगली जो दर्दनाक मनाज़िर हैं वो ये हैं कि अब शमशान घाट में डेड बॉडीज़ को पहुंचाने वाला भी कोई नहीं मिल रहा। अगला अलमिया ये है कि भारतीय अहल खाना जो हैं वो इस कदर खौफ में मुब्तला हो चुके हैं कि उनका बंदा मरता है तो शमशान घाट तक उनको पहुंचाते नहीं हैं, और कोई एक क्या कहना चाहिए, कोई एक अल्लाह का बंदा अगर इतनी हिम्मत करे तो करे, वरना अब उनको वो बाकायदा तौर पे चिता ले जाई जाती है ना जी, जैसे हमारे यहाँ जनाजा डेड बॉडी लेके जाते हैं, जनाजा लेके जाते हैं, इसी तरीके से वहाँ पे भी चिता ले जाई जाती है। तो चिता को कंधा देने वाला कोई नहीं है, और ये हम रिपोर्ट नहीं कर रहे, पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि सोशल मीडिया पे, मैं अब अगली बात भी बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे भी आ रही हैं चीज़ें, मगरबी ज़राए अबलाग जो हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और जो नरेंद्र मोदी और हुकूमत के जो लान तान कर रहे हैं वो अलग है। हिंदुओं की जो बेआसरा लाशें अब कौन उठा रहा है, वो मुसलमान पहुंचा रहे हैं। वही मुसलमान जिनका कत्लेआम किया गया, वही मुसलमान जिनकी शहरियत, जिनकी वफ़ादारी, जिनकी वो क्या कहना है मनसूख कर दी गई, जिनकी शहरियत मनसूख कर दी गई। मकबूजा कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं, बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों में, दिल्ली में जो मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, और जो नरेंद्र मोदी ने जो कि मशहूर कसाई के नाम से हैं, गुजरात में जो मुसलमानों का कत्लेआम किया, अब वही मुसलमान जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो शमशान घाट में हिंदुओं की, अपने हम वतनों की लाशें पहुंचा रहे हैं, चिताएं पहुंचा रहे हैं, डेड बॉडीज़ पहुंचा रहे हैं, ताकि उनकी आखिरी रसूमात हो सकें। ये है शमशान घाट के मनाजिर के भारत में अब वो ख़ुद अपने अहल खाना भाग चुके हैं। इसके अलावा जो सरकारी अदाद शुमार हैं जी, वो अमवात पहुँच चुकी हैं 4000, लेकिन जो आज़ाद ज़राए अबलाग हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो मनाजिर हैं वो 4000 तो क्या, आप इसको 5 गुना करें, अगर आप 20,000 भी कहें तो ये भी कम होगा। उसकी रीज़न क्या है, वो कहते हैं कि शमशान घाट मुख्तलिफ़ शहरों में, सिर्फ एक शहर की बात नहीं कर रहे, मुख्तलिफ़ शहरों में आप शमशान घाट में चले जाएं, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है, इनकी मजहबी रसूमात अदा की जाती हैं, वहाँ पे जी कोई शहर, कोई बस्ती ऐसी नहीं कि जहाँ का शमशान घाट वहाँ पे आग के अलाव नज़र ना आ रहे हों। सनती प्लांट की तरह वहाँ पे आग 24 घंटे जल रही है, और लकड़ियों की किल्लत हो गई है। तो जब ये सिचुएशन हो तो ये 4000 नहीं, बल्कि वो कहते हैं इसको 5 गुना करें, 20,000 भी आप कहेंगे तो कम है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अब तक जो सरकारी अदाद शुमार हैं वो हैं 2 लाख से ज़्यादा, जबकि इस वक्त जो रेशो जा रही है वो हज़ारों लोग डेली मौत के मुंह में जा रहे हैं। अब ये सब कुछ चीज़ें क्या हो रहा है, अब ये तनकीद हो रही है, क्योंकि साइकिल पे जी ऐसी चीज़ें मैं आपको आगे जाके 2-3 रिपोर्ट्स बताता हूँ, बाकायदा तौर पे तफसील से बताऊँगा, वो ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा इंडिया में जी अमवात के बायस दिन रात वो कहते हैं चिताएँ जो हैं वो मनाजिर हैं, चिताएँ जलाई जा रही हैं, डे एंड नाइट सर्विस चल रही है। और अब सूरत हाल ये है कि ये जो तस्वीर हैं मेरे सामने, हम आपको दिखा नहीं सकते, ये तस्वीर हैं, तस्वीर में जंगलों में लोग निकले हुए हैं, लकड़ियों को चुन के आ रहे हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी की जा रही हैं, और लकड़ी चुनने वालों का कारोबार बहरहाल बहुत ज़्यादा
ہو گیا. محنت مزدوری جو کرتے ہیں یہ جنگلوں کی تصاویر ہیں اور یہ میرے سامنے کہ یہ اب شمشان گھاٹ سے ہٹ کے اب عوامی مقامات پہ جہاں ڈیڈ باڈیز اکٹھی ہوتی ہیں وہیں کوئی گراؤنڈ تلاش کیا جاتا ہے, وہیں پہ لکڑیاں اکٹھی کر کے اور وہیں پہ چتا جلا دی جاتی ہے. اور اب شمشان گھاٹ میں بھی لے جانے والے حالات نہیں ہیں کیونکہ وہ 2-3 دن کے بعد کا ٹائم دے رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی جو ہے ویسے بھی اتنے دن رکھی جا سکتی اور کرونا کا جو پیشنٹ ہے اس کے ساتھ تو ویسے ہی نہیں رکھا جا سکتا. اب جو وہاں کے جو لباس ہیں جو پہنتے ہیں حفاظتی لباس کرونا کے ہیلتھ ورکرز اور دیگر سٹاف, اس کی کمی ہے. اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے ہی لباس بنا کے وہ 2-4 لوگ اپنے ہی اہل خانہ کے مل کے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ تصاویر نظر آ رہی ہیں, اگر میں کوشش کروں گا آپ کو یہ تصاویر دکھا سکوں اور اگر یہ آپ تصویر دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ تقریباً 12 صفحات کی یہ رپورٹ ہے BBC کی جس میں یہ سارے مناظر دکھائے گئے ہیں. اس کے بعد کیونکہ یہ صرف جلایا نہیں جاتا, دفنایا بھی جاتا ہے. مسلمان بھی دفناتے ہیں, کچھ اور مذاہب کے لوگ وہ بھی دفناتے ہیں, کرسچن بھی دفناتے ہیں. تو 24 گھنٹے یہی سلسلہ قبریں کھودنے کا بھی سلسلہ چل رہا ہے. 24 گھنٹے قبروں کی کھدائی ہو رہی ہے اور ایڈوانس جو گورکن ہیں انہوں نے ہزاروں قبریں کھود کے وہ ڈے اینڈ نائٹ رکھ رہے ہیں. جیسے جیسے مریض وہ پہ آتے ہیں, ڈیڈ باڈیز آتی ہیں, وہ دفنائی جا رہی ہیں. یہ ہے سچویشن. اب آتے ہیں خبروں کو دبایا کیسے جا رہا ہے. بھارت میں اس وقت بدترین میڈیا سینسر ہے, بدترین میڈیا سینسر ہے. کیا ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا جس کو انہوں نے نفرت کے لیے ہمیشہ استعمال کیا, ایون آخری دفعہ بھی جب تحریک لبیک کا معاملہ ہوا پاکستان میں تو اس وقت بھی لاکھوں ٹویٹس انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت بھی پاکستان میں آگ لگانے کی کوشش کر رہی تھی, جبکہ وہ خود اس وقت اللہ کے ایک عذاب میں مبتلا ہے. اللہ کا عذاب وہاں پہ آیا ہوا ہے. میں تو یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں جی تو پھر یہی ہوتا ہے. اور اس وقت پوری دنیا سے ایسا ہی لگ رہا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم فرعون بن بیٹھے تھے, ہم خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے تھے اور ہم ہی انسان جو ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے سب کو کہ نہیں, ابھی تک جو سپریم پاور ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. تو سینسرشپ اسی سوشل میڈیا پہ جی اب انڈین شہریوں کے پاس کوئی اور نہیں ہے طریقہ بتانے کا. تو وہ سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ وہ اپنی مسائل پیدا کر رہے ہیں, اپنے اپنے علاقوں کے ایشوز بتا رہے ہیں. اور کیونکہ اموات میں نے آپ کو بتا دیا, یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی تھوڑا سا کم کر کے بتا رہا ہوں, جبکہ وہاں پہ جو ہولناک مناظر ہیں وہ آپ کو دیکھے نہیں جاتے. تو ٹویٹس کیے گئے اور ٹویٹس میں حکومت پہ تنقید کی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ نہ یہاں پہ آکسیجن ہے, نہ یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں, نہ یہاں پہ کوئی ہیلتھ سروس ہے. لوگ مر رہے ہیں اور نہ صرف لوگ مر رہے ہیں بلکہ پورا کا پورا جو ریاستی مشینری ہے, انتظامی ڈھانچہ ہے وہ بھی غائب ہو گیا ہے. یعنی محکمے کے لوگ جو ہیں, سرکاری محکمے کے لوگ وہ بھی غائب ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ نریندر مودی سرکار جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہے. تو لوگوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے, گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں. ہمارے ہاں تو ایک NCOC ہے اور پورے ہر ڈسٹرکٹ میں اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. تو معلومات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لیکن یہ معلومات کنٹرول ہو نہیں پا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ صرف لوکل میڈیا نہیں ہے, غیر ملکی میڈیا بھی موجود ہے. اور غیر ملکی میڈیا جب رپورٹ کرتا ہے چیزوں کو تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتراضات اور یہ پروپیگنڈا نہیں ہے شہریوں کا, بلکہ شہریوں کے جائز درست حقائق ہیں. میڈیا کو اب درپیش چیلنجز کیا ہیں جناب؟ میڈیا کو یہ چیلنج ہیں کہ وہ اب کسی قسم کی جو الیکٹرانک میڈیا, جو نیشنل میڈیا کی بات کر رہا ہوں, ان پہ تو لگا دی ہیں پابندیاں. وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ٹی وی پہ کوئی دکھا نہیں سکتے. ان کو ایڈوائس جا رہی ہیں کہ آپ کسی قسم کا کرونا کے بارے میں ایسی رپورٹ نہیں دیں گے جس سے ہائپ کریٹ ہو, جس سے حکومت کی ناکامی ہو, جس سے انریسٹ پیدا ہو, جس سے مایوسی بڑھے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ دلی جیسے ہسپتالوں میں بھی آکسیجن
کی شدید ترین قلت ہو چکی ہے۔ تو باقی دور دراز علاقوں میں تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ٹی وی اینکرز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فلاں موضوعات پہ پروگرام نہیں کریں گے، بلکہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو کریں کہ نہیں اتنے حالات خراب نہیں ہیں۔ تو ان کو پھر پڑتی ہیں گالیاں اور جوتے پڑتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اس وقت ہمارے یہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے خدا نخواستہ یہاں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں، اور میں کہوں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو لکھنؤ میں یہ لکھنؤ کی بھی بات ہے، بلکہ اب ہو یہ رہا کہ مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں، ان کے وہاں پہ بیورو آفیسز ہیں، ان کے وہاں پہ دفاتر ہیں، تو وہ ظاہر ہے ان پہ اس حد تک نہیں کیا جا سکتی، سختی نہیں کی جا سکتی، تو وہ کرتے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے صحافیوں پہ مقدمات درج ہو رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ خبر آپ کہیں نہیں دیکھیں گے، اور وہ ہمیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی جو عالمی تنظیمیں ہیں، اور اس کا بھی نہیں۔ اور اس وقت صورتحال کیا ہے سینسرشپ میں، یعنی کہ سینسرشپ اور انڈیا میں جو اس وقت میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس 2021 میں بھارت جو ہے وہ دوسرے سال بھی، پچھلے سال اور دوسرے سال، وہ 180 ممالک میں 142ویں نمبر پہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ بہت زیادہ جی میڈیا آزاد ہے، تو صرف اسی وجہ سے ہی دیکھ لیں کہ جب سے چائنا سے مار کھائی، اس کے بعد پھر مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ہوا، پھر یہ والا ہوا، یہ کرونا، تو 180 میں سے 142ویں نمبر پر ہے۔ یہ ہے وہاں پہ سینسرشپ کا حال جو اس وقت کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اور رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ذرا سنیے گا کہ وہاں پہ لاشیں کیسے، اب لاشوں کو پہنچانے کے لیے لوگ جی غائب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، شمشان گھاٹ میں پہنچانا ہے لاش، لوگ غائب ہیں، اہل خانہ غائب، رشتہ دار غائب، کیونکہ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑ گئی، اللہ معاف کرے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو پہنچائیں، تو لوگ ساتھ نہیں دے رہے، محلے والے بھی ساتھ نہیں دے رہے، گھر والے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، اب لوگ کرائے پہ دستیاب ہیں، جو ظاہر ہے وہاں پہ غربت کی بھی ایک اعلیٰ مثال قائم ہے۔ تو اب وہاں پہ باقاعدہ طور پہ لوگ وہ کہتے ہیں جی ہماری سروسز حاضر ہیں لیکن ہم پیسے لیں گے، تو کرائے پہ لوگ پیسے لے کے وہ شمشان گھاٹ لاشیں جو ہیں وہ پہنچا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تو ہے موت کی تعزیت کے لیے، تو خیر وہ کہتے ہیں کوئی ہوگا جو آئے گا۔ اب تو وہ رینٹ پہ سارا کچھ چل رہا ہے، کندھا وہ بلکہ وہ وہاں پہ ٹائٹل چل رہے ہیں کہ کندھا چاہیے تو کرایہ دیجیے، کندھا چاہیے کرایہ دیجیے، یعنی کہ اگر ڈیڈ باڈی کو آپ نے پہنچانا ہے تو کرایہ دیں۔ تو کیا ہے صورتحال، وہاں پہ جو رپورٹ ہوا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو سائیکل پہ لے کے جا رہا تھا، لاش سائیکل پہ لے کے جا رہا تھا شمشان گھاٹ کے لیے، اور وہ لاش گر گئی، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں آیا، لوگ دیکھ رہے تھے کیونکہ خوف کہ جناب اس کو کرونا ہے تو کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ تو ان کی مدد کے لیے یہ ہے ایکچول ہندوؤں کا رویہ۔ اور تاریخی شہر پریاگ راج، وہاں پہ بھی وہاں کے پہ معاملات رپورٹ ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی نہیں آیا، خدمت کرائے پہ لے لیں، ہم حاضر ہیں۔ تو اب لوگ یہ بزنس کے طور پہ اس کو لے رہے ہیں، ڈیڈ باڈیز پہنچانی ہے تو بزنس کے طور پہ ہم چل رہے ہیں۔ پھر بیوی اور بیٹی نے آخری رسومات اپنے شوہر کی، بیوی اور بیٹی نے آخری رسومات ادا کی، میل نہیں آئے، یہ وہاں پہ یہ خوف کا عالم ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن وہاں پہ ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو، یہ لاش سائیکل پہ گر جاتی ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ دکھایا تو اس پہ کیس ہو گیا، وہ کسی نے ٹویٹ کر دیا دکھا کے، اس پہ کیس، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے اب یہ ساری رپورٹ ہے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی، یہ وائس آف DW کی رپورٹ ہے جی، یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا، DW کی رپورٹ ہے، وائس آف امریکہ کی رپورٹ ہے، BBC کی رپورٹس ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس سارے معاملے میں جو سب سے زیادہ اس وقت لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہندو آبادی میں،
ہندوؤں کی جو مدد کر رہے ہیں وہ ہیں مسلمان سروسز فری دے رہے ہیں، بلکہ خود جاتے ہیں اور نہ صرف شمشان گھاٹ تک لاشیں پہنچاتے ہیں، ان کو لکڑیاں بھی چن کے دیتے ہیں، کہ مذہب کا نہیں ہے معاملہ، لیکن اس کے باوجود مسلمان جو ہیں شمشان گھاٹ تک ڈیڈ باڈیز پہنچا رہے ہیں، مسلمان علاج کر رہے ہیں، مسلمان آکسیجن فراہم کر رہے ہیں، مسلمان مالی مدد کر رہے ہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ اور اب دوسری جانب کیا ہے؟ دوسری جانب ہے کہ بھارت کو پیشکش کی گئی اور پاکستان کی طرف سے بھی پیشکش کی گئی۔ تو منموہن سنگھ نے کوئی سال 2004 میں ایک پالیسی بنائی تھی انڈیا کسی بھی آفت میں باہر سے مدد نہیں لے گا، لیکن اب اس پالیسی کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے چائنا، جس کے کھانے پینے کی چیزوں پہ پابندی لگا دی گئی تھی اور ان کا بائیکاٹ شروع کر دیا گیا تھا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چین سے بھی ساری کی ساری جو مدد ہے وہ لی جا رہی ہے، اور شدید قلت کا سامنا ہے، خوراک میں بھی، ادویات میں بھی، آکسیجن میں بھی، وینٹیلیٹر میں بھی، ویکسینیشن میں بھی۔ تو لہٰذا یہ ایک پالیسی چینج، چین کی مدد بھی قبول، دشمنوں کی مدد بھی قبول، اور البتہ پاکستان کے معاملے میں ابھی ہیزیٹیٹ ہے نریندر مودی سرکار، لیکن وہاں پہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، وہاں پہ مختلف ریاستوں کے لوگ جو ہیں، یعنی کہ انڈیا کے جو صوبے ہیں وہاں پہ ریاست بولتے ہیں، مختلف ریاستوں کے لوگ جو ہیں، وہاں کے چیف منسٹرز، وہاں کی صوبائی حکومتیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان سے بھی مدد لی جائے، اور پاکستان پڑوسی ملک ہے اور یہ موقع ہے کہ شدت جو کشیدگی اس کو ختم کیا جائے، وینٹیلیٹر لیے جائیں، آکسیجن لی جائیں، آکسیجن سپلائی کٹس لی جائیں، ڈیجیٹل ایکس رے مشینیں ہیں، پی پیز ہیں، وہ لی جائیں، یہ سب کی سب لی جائیں۔ تو پاکستانی وزارت خارجہ پہلے ہی آفر کر چکا ہے، تو انڈیا اپنی پالیسی تبدیل کرنے پہ مجبور ہو چکا ہے اس چائنا سے مدد لینے کے لیے کہ جس کے ہاتھوں عبرتناک شکست ہوئی پچھلے دنوں انڈیا کو۔ تو لیکن ظاہر ہے جی اس وقت ایسی مصیبتیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ مزید ویڈیو ہو رہی ہے لمبی، ابھی تک اس پہ اتفاق کروں گا۔ اور ایک نوجوان جی، اس نے ٹویٹر پہ اپیل کی کہ جی مجھے آکسیجن چاہیے اور آکسیجن نہیں مل رہی، اور حکومت کی ناکامی کا رونا رویا، اس کے خلاف مقدمہ درج، اس کو جیل ڈال دیا گیا۔ یہ ہے اس وقت، اور وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل کے طلبہ ہیں، ان میں بھی شدید ترین اضطراب پایا جاتا ہے۔ البتہ ایک خوف کی علامت یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں اب ویکسین لگوانے کے لیے وہاں پہ شروع ہوا ہے، تو چند گھنٹوں میں جی 1 کروڑ سے زائد نوجوانوں نے اپنی رجسٹریشن کروائی ہے اینٹی کرونا وائرس ویکسین کے لیے۔ تو پاکستان میں بھی یہ دستیاب ہے، تو پاکستان کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جناب وہ کسی کانسپریسی میں نہ پڑیں، ضرور ویکسین کروائیں اور اپنی حفاظت بھی کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔